اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کی ہماری گفتگو دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات کے اختصار کے ساتھ تعارف کے اوپر رکی تھی۔ آج ہم ان اجتماعات کو تھوڑا تفصیلاً بیان کریں گے۔ دوستو، دنیا میں کئی ایسے بڑے اجتماعات ہیں جن میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہر اجتماع اپنی جگہ اہمیت، تاریخ اور خصوصیت رکھتا ہے، لیکن اربعین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے چند بڑے اجتماعات کا ایک بار دوبارہ جائزہ لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج بیت اللہ کی۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جس کے لیے دنیا بھر سے مسلمان ہر سال مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ حج ایک مقررہ وقت، مقررہ مقام اور مخصوص عبادات پر مشتمل عظیم روحانی اجتماع ہے۔ لاکھوں مسلمان احرام پہن کر ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، جبکہ اربعین کا اجتماع حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کی قربانی سے محبت و وفاداری کے اظہار کے طور پر منعقد ہوتا ہے۔ دونوں اجتماعات اپنی اپنی جگہ روحانی اور مذہبی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمبھ میلے کی، جو بھارت میں منعقد ہونے والا دنیا کے بڑے مذہبی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع بھی اپنی قدامت اور تعداد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اربعین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ صرف ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، بلکہ ایک طویل سفر بھی طے کرتے ہیں۔ خاص طور پر نجف سے کربلا تک پیدل سفر اربعین کی ایک منفرد پہچان بن چکا ہے۔ اب اگر ہم اولمپکس کی بات کریں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا عالمی اجتماع ہے جس میں مختلف ممالک کے کھلاڑی اور شائقین شریک ہوتے ہیں۔ اولمپکس کا مقصد کھیل، مقابلہ اور عالمی رابطہ ہے، جبکہ اربعین کا مقصد روحانی وابستگی، محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ دنیا کے ان تمام اجتماعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اربعین کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں لاکھوں لوگ بغیر کسی مالی فائدے، مقابلے یا تفریح کے جذبے کے محبت اور عقیدت کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اربعین کا ایک حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں لاکھوں افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عام لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں قائم موقف زائرین کو کھانا، پانی، آرام کی جگہ اور مختلف سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ یہ اجتماع ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ایک عظیم مقصد انسانوں کو زبان، ملک اور نسل کی حدوں سے نکال کر ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے۔ دوستو، دنیا کے بڑے اجتماعات اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اربعین کی خاص بات اس کا جذبہ، اس کا سفر اور لوگوں کی بے لوث خدمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دنیا بھر کے صحافی، محققین اور غیر مسلم تبصرہ کرنے والے اربعین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس عظیم اجتماع کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا مشاہدات بیان کیے ہیں۔ دوستو، اربعین کا اجتماع صرف مسلمانوں یا اہل تشیع تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے صحافی، محققین اور غیر مسلم تبصرہ کرنے والوں نے بھی اس عظیم اجتماع کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر لکھا ہے۔ بہت سے غیر مسلم صحافیوں نے اربعین کو دنیا کے سب سے بڑے انسانی اجتماعات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کس طرح ایک منظم انداز میں کئی دنوں تک سفر کرتے ہیں۔ کئی بین الاقوامی رپورٹس میں خاص طور پر عوامی خدمت اور مہمان نوازی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ صحافیوں نے لکھا کہ راستے میں موجود موقف عام لوگوں کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں، جہاں زائرین کو کھانا، پانی، چائے، رہائش اور دیگر سہولیات بغیر کسی معاوضے کے فراہم کی جاتی ہیں۔ بعض غیر مسلم تبصرہ کرنے والوں نے اربعین کے سفر کو صرف ایک مذہبی سفر نہیں بلکہ ایک انسانی تجربہ قرار دیا، جہاں مختلف ملکوں، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی مقصد کے ساتھ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ کچھ محققین نے اربعین کا مطالعہ اس پہلو سے بھی کیا
کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگوں کو جوڑنے والی طاقت کیا ہے۔ ان کے مطابق 40 میں شریک افراد کے درمیان ایک مشترکہ جذبہ موجود ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کی مدد اور خدمت پر آمادہ کرتا ہے۔ عالمی میڈیا کی کئی رپورٹس میں نجف سے کربلا تک پیدل سفر کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ صحافیوں نے زائرین کے جذبات، راستے کی مشکلات برداشت کرنے کے جذبے اور منزل سے وابستگی کو اپنی رپورٹس کا حصہ بنایا ہے۔ دوستو، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف ممالک کے صحافی جب کسی بڑے اجتماع کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف تعداد نہیں دیکھتے بلکہ اس کے انتظام، سماجی اثرات، لوگوں کے رویے اور انسانی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ 40 کے بارے میں بہت سے تبصرہ کرنے والوں نے اس کے انسانی اور سماجی پہلوؤں کو اہم قرار دیا ہے۔ 40 حسینیہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک نظریہ، ایک محبت اور ایک مقصد کس طرح دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ایک راستے پر جمع کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا پیغام صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ظلم کے مقابلے میں حق، صبر، وفاداری اور انسانیت کی علامت ہے۔ میرے محترم ناظرین، دنیا کے بڑے اجتماعات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن 40 کی خاص پہچان اس کا روحانی جذبہ، لاکھوں لوگوں کا سفر، بے لوث خدمت اور امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ اجتماع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کو جوڑنے والی سب سے بڑی طاقت محبت، اخلاص اور ایک بلند مقصد ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک 40 کی سب سے متاثر کن بات کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔